وسلم کی بارگاہ میں دیکھ سنا جھوم جھوم کے اپنی تو محبت کے ساتھ درود شریف پر نظرانہ عقیدت پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی مجدد دین و ملت امام اہل سنت عظیم البرکت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان قاضی بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اب کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی میرے امام نے کہا جب کسی وہابی نے میرے مصطفیٰ کو مردہ کہا تو میرے امام نے اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھنے لگے تو زندہ ہے بندہ تو زندہ ہے بندہ میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے اور کچھ وہابی وجیوں نے کہا رافضیوں نے کہا کہ مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو میرے امام عشق و محبت نے پھر سے اپنے قلم کو اٹھایا عشق نبی میں جھوم کر لکھنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تیرے کھائے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب عجب کھانے گر آنے والے آئیے میں نے ابھی نشاد کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا خدا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین خدا فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس نور اور ایک روشن کتاب نور سے مراد حضور کی ذات مبارکہ نور کے بارے میں فرمایا کہ جب حلیمہ سعدیہ میرے مصطفیٰ کو لے کر اپنے گھر میں لے گئی جھولے میں جھولا دیا جھولے میں لٹا دیا اے میرے مصطفیٰ آپ کھیل رہے ہیں اس سے کہتے کھیل تو انوکھا ہے اور جب ہم مٹی سے پیدا ہوئے تو پلاسٹک یا مٹی کا کھیل کھیلتے ہیں جب پلاسٹک کی گاڑیاں چلاتے ہیں مگر قربان جاؤ امرا کے لال پر مگر قربان جاؤ عبداللہ کے لکی جگر پر مگر قربان جاؤ صدیق کے آقا پر مگر قربان جاؤ ہم غریبوں کے بے سہارا پر ہم غریبوں کے سہارا پر قربان جاؤ یتیموں کے منجا پر قربان جاؤ حضور تاجدار مدینہ پر ارے جب میرے مصطفیٰ نے اس جھولے میں جھولا جھولتے ہوئے اپنے انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اٹھا دیا تو پھر چاند کرنے لگا کہ اب کیا ہو جائے گا کیونکہ رحمت للعالمین نے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر دیا ہے کیونکہ حضور تاجدار مدینہ نے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر دیا ہے رحمت للعالمین نے خدا کے محبوب نے تنائے غیوب نے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر دیا ہے اب میرے مصطفیٰ جب چاند کی طرف اپنا انگلی کا اشارہ کرتے جھولا جھولنے لگا میرے مصطفیٰ چاند کا اشارہ میرے مصطفیٰ نے اپنے انگلی کا اشارہ ادھر کیا چاند ادھر ہو گیا میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ ادھر کیا چاند ادھر ہو گیا تو امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اعلیٰ امام احمد رضا نے اپنے قلم اٹھایا اور لکھنے لگے چاند جھک جاتا سبحان اللہ بہت خوب چلتا تھا اس کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو اس کا کھلونا کیا ہے میرے مصطفیٰ نور ہے اسی لیے ان کا کھلونا بھی نور ہم مٹی سے بنے تو ہمارا کھلونا بھی مٹی ہوتا ہے خدا فرماتا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس نور اور روشن کتاب اب کتاب سے مراد جو تمام افضل والا ہے یقول المعلمون یسیر نور الى النبی الکریم و یسیر الکتاب الى القرآن الکریم مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور کی ذات مبارکہ اور کتاب سے مراد قرآن کی کتابیں تو بہت سی ہیں 4 آسمانی کتابیں مشہور کتابیں انجیل کتابیں توریت کتابیں زبور اور آخری قرآن کی جس پہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں جسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں طلبہ ہے اس میں سے آج طلبہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کتاب کے بارے میں کچھ بیانات کر کے اپنی جگہ دے دوں گا کتابیں بہت ہیں لیکن میں نے انجیل سے پوچھا انجیل بتا تیرا نام کیا ہے لماذا وما انزل
تو انجیل نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے پوچھا کیوں آئے ہو تو کوئی جواب نہ دیا. میں نے پوچھا کس لیے آئے ہو, کب آئے ہو, قرآن میں آیا انجیل میں, انجیل نے کوئی جواب نہ دیا. میں نے پھر سے یہی سوال زبور سے کیا, اے زبور بتا تو ذرا تو کب آیا, کس لیے آیا, کیوں آیا, رات میں آیا یا دن میں آیا. مگر انجیل زبور نے بھی کوئی جواب نہ دیا. میں نے توریت سے پوچھا, اے توریت بتا تو ذرا تو کس لیے آیا ہے, کس کے لیے آیا ہے, کس کی جانب سے آیا ہے, کس پر آیا ہے, رات میں آیا یا دن میں آیا. مگر توریت نے بھی کوئی جواب نہ دیا. اب قربان جاؤ میرے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی قرآن مجید پہ, جسے ہم حافظ قرآن میرے حافظ میرے اساتذہ نے اپنے سینے میں قرآن کو بتایا. قرآن جاؤ اس رب کائنات کے کلام پر, اگر اس کلام پہ پہاڑ پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ کی ساری سڑ جاتا. قربان جاؤ اس قرآن مجید پہ جسے میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے میں بتایا. اس کتاب کے بھار کو, اس کتاب کے مرتبہ کو وہ پہاڑ جیل میں ہی سکتا, میرے مصطفیٰ نے اسے جھیلا. اب قرآن کا قربان جاؤ اس قرآن پر. میں نے قرآن سے پوچھا, اے قسم خدا کی مسلمانوں, میں کسی کتاب میں نے چاہو آسمانی کتابوں میں سے دینوں سے پوچھا, اے بتا تو کتاب تو کس لیے آیا, مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا. اب میں نے اپنی آنکھوں پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید سے پوچھا, اے قرآن بتا تو ذرا کس لیے آیا ہے. قرآن جواب دینے لگا, اور ہوا قرآن مجید میرا نام کو. میں نے قرآن سے نام پوچھا, اے قرآن تیرا نام کیا ہے, تو قرآن بتانے لگا میرا نام قبل ہوا قرآن مجید, میرا نام قرآن مجید ہے. پھر میں نے سوال کیا, اے قرآن تو کس کی جانب سے آیا, تنزیل کے رب العالمین, میں رب العالمین کی جانب سے آیا ہوں. پھر میں نے پوچھا کس پر آیا ہے, تو کہنے لگا رسول اللہ محمد رسول اللہ پر آیا ہوں. اب پھر میں نے پوچھا, اے قرآن بتا تو ذرا تو کس مہینے میں آیا, تو قرآن پکار اٹھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پھر میں نے پوچھا, اے قرآن تو نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے, اب تو یہ بھی بتا کس لیے آیا ہے. تو پھر بتانے لگا قرآن کا بیان دینے کرنے لگا ہدی للناس, لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن تو کس لیے آیا, تو دن میں آیا یا رات میں. تو قرآن کہنے لگا, اے سائل, اے شخص تو پوچھتا ہے کہ کس لیے آیا, تو سن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, میں لیلۃ القدر میں آیا. تو علامہ اقبال نے اپنے عشق قلم کو اٹھایا, عشق نبی میں چھوڑ دیا, قرآن کا مرتبہ بیان کیا اور لکھنے لگے ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم خوشی مناتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت میں سب سے اعلیٰ کتاب آیا. میرے مصطفیٰ سارے انبیاء کے سردار, ان پر نازل ہونے والی کتاب ساری کتابوں میں افضل, ہم سارے امتیوں میں افضل. وہ جس زمانے میں آئے وہ شہر میں وہ زمانہ سب سے افضل, جس شہر میں آئے وہ شہر سب سے افضل, جس زمانے میں جس ان کے صحابہ سارے صحابوں میں افضل. ارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں مردہ کہتے ہو, کیوں کہتے ہو. اعلیٰ حضرت لکھنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے جھک جانے والے تم کہتے ہو, ان کا چرچا نہ کرو, کیوں نہ کرے. جس نے ہمارے لیے پتھرے کھائے, جسے ہمیں رب حبری امتی کہنے لگے, ہمیں دن اور رات ہمیں پکار کر خدا سے بخشوانے لگے, ہم ان کا ذکر نہ کریں. اے مدرسہ امام اہل سنت نے, امام عشق محبت نے, عظیم البرکت نے, اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا, لکھنے لگے رہے گا نہیں ان کا چرچا رہے گا, بڑے خط ہو جائے گا. بے شک, سبحان ان کا اللہ. جشن نہ منائے, ولادت نہ منائے, تم کہتے ہو ان کا جشن نہ منائے, ان کی ولادت نہ منائے. اعلیٰ حضرت فرماتے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل پارس کا جذبے کی نہیں گراتے. رات میں بولنے اور سننے کی جو بھی لفظ کمی کوتاہی اسی کو چکی سے خدا معاف کرے. میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وبارک لنا بالبلاء والسلام. سبحان اللہ.